بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 72 تک درس ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں آدم علیہ السلام کا واقعہ اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کا، پھر ہود علیہ السلام کا، آج قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں ہم نے سمود کے طرف، قوم سمود کے طرف، ان کا ہم قبیلہ بھائی آخاہم صالحہ، ان کی برادری سے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ سمود بھی عرب کا قبیلہ ہی تھا۔ یہ لوگ سمود ابن ارم بن سام ابن نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ سمود ایک شخص کا نام تھا، پھر قبیلہ بن گیا۔ ان کا مقام حجر میں تھا، جو حجاز و شام کے درمیان واقع ہے۔ غالباً 82 نمبر سورت نمبر 15 میں آئے گا، سورہ حجر میں، وہاں پہ اصحاب الحجر مجاز کا واقعہ آئے گا، انشاءاللہ تفصیل ہوگی، جہاں جتنا ہے مختصر تھا واقعہ۔ صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ کا نام صالح ابن عبید ابن آصف ابن فاسح ابن عبید ابن حاضر ابن سمود ہے۔ چونکہ آپ قوم سمود میں سے ہی تھے، اس لیے آپ کو اس قوم کا بھائی فرمایا گیا، ورنہ نبی امت کے بھائی نہیں ہوتے، وہ تو باپ سے زیادہ عظمت رکھتے ہیں۔ اس لیے نبی کی بیویاں امت کی بھاوجیں نہیں ہوتی، بلکہ ان کی مائیں ہوتی ہے۔ رب فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کے ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد ہوئی، اور صالح علیہ السلام ہود علیہ السلام کے بعد آئے، اور ان سے جو لوگ بچے تھے پھر ان میں آبادی ہوئی، پھر وہ بت پرستی میں لگ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، ہود علیہ السلام کے بعد۔ جیسے آئے کو فرمانے لگے اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود، کوئی اللہ اس کے علاوہ۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن نشانی، ایک روشن معجزہ آیا، اور وہ کیا ہے؟ ہذہ، وہ یہ ہے، ناقۃ اللہ لکم آیا، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس اونٹنی کو نہ چھیڑو۔
جو اللہ کی قدرت سے بغیر ماں باپ پیدا ہوئی، یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوار ہونے کا ناکہ اونٹنی ہے، جیسا کہ دیانند صورتی نے اپنی بے وقوفی سے سمجھا۔ قوم سمود کے سردار جندع ابن احمد نے صالح علیہ السلام سے یہ کہا تھا، بعد نے قیدار ابن صالف کے بارے میں کہا کہ وہ سردار تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس پتھر سے، اس پہاڑ کے اس پتھر سے ایسی صفات کی اونٹنی پیدا کر، صفات بھی دوسری اونٹنی سے بڑی ہو اور یوں ہو، ہاں، اور وہ 10 ماہ کی گبن ہو، جیسے نکلے پھر بچہ دے۔ اگر ہم نے یہ معجزہ دیکھ لیا تو آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے ایمان کا وعدہ لے کر رب سے دعا کی، سب کے سامنے وہ پتھر پھٹا اور اسی شکل و صورت کی پوری جوان اونٹنی دمودار ہوئی اور پیدا ہوتے ہی اپنے برابر بچہ جنا۔ یہ دیکھ کر جندع تو ایمان لے آیا، ماں اپنے خاص لوگوں کے، باقی اپنے وعدے سے پھر گئے اور کفر پر قائم رہے۔ اب یہ اونٹنی اس جگہ رہنے اور بسنے لگی۔ اب اس کو کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ بعض چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، کوئی کہتے اب تو کون ہے میں اللہ کا بندہ، بہت بڑی نعمت سے۔ حضور نے فرمایا مجھے عبدہ کہو، اللہ کا بندہ، یہ بہت بڑی ہے۔ لیکن اس کو ثابت کرنا آج کل کے بس اب لوگ کیا کہتے ہیں، جب سب سے یعنی گری ہوئی نسبت اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کس قسم خطرناک انداز سے کلمہ گوتے ہیں، اللہ کے سوا میرے کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ کو سب سے کمزور اس نے سمجھا۔ کوئی نہیں کہتا اسی چوک کا باپو رو جائے، وزیر کا باپو رو جائے، ہاں، وزیر کا بیٹا رو لے، یعنی دنیا میں کوئی ایسے عہدے پر ہے تو آنکھ کو نہیں بجا کے بولے وزیر اعلیٰ میرا بھائی ہے، ایسے بولے گا نا۔ لیکن جو خالق اور مالک کن فیکون ہے، جب صرف اس کی طرف نسبت کرے گا تو آنسو بھی بہائے گا، یعنی اللہ کو اس نے سب سے کمزور سمجھ لا، یعنی میری مدد کرو میرا کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ، کیا ایمان ہے یار ان لوگوں کا، آنسو بھی ساتھ بہا رہا ہے۔ اس بات پہ سوچا کرو کہ جو کہتے ہیں نا اللہ کے سامنے، وہ سمجھتا ہے میں سب سے کمزور ہوں، تو بھی اللہ کے بندگی کر۔ اللہ تو فرماتا ہے میرے ہو جاؤ، پوری دنیا تیری ہے، لیکن تو اللہ کا نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، نہ اللہ تیرا ہے۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے میں کس کے ساتھ ہوں، بنی اسرائیل کو کہا اگر تم نماز قائم کرو، نہیں اقمتم الصلاۃ و آتیتم الزکوٰۃ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے تم میری بندگی کرو، میں مدد کروں گا، تمہیں کوئی رسوا تھوڑی کرے گا۔ تم دوسروں کے ساتھ آنسو بہا رہا ہے، نہ تو اللہ کی بندگی کرے نہ اللہ تیری مدد کر رہا ہے، اور تو ایسے آنسو بہا کر کہتا ہے۔ وہ اونٹنی تھی، اشرف المخلوقات نہ تھی، خانہ کعبہ پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ اب اس بات کو ذرا سوچو جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس اونٹنی کو جب انہوں نے تکلیف پہنچائی اور اس کو قتل کیا، قیدار بن صالف نے، ایک عورت پر عاشق تھا، اس نے بولا اس کو مار دو میں تمہارے سے نکاح کر لوں گی۔ اس کی بہت سارے جانور تھے، کیونکہ یہ جدھر بھی جاتی تھی انہوں نے پانی تقسیم کیا، ادھر ایک ہفتہ ایک دن یہ ادھر جائے گی، ایک دن ادھر جائے گی، یہ جدھر چلی جاتی گھاس پورا کھا لیتی، پانی پورا پی لیتی، لیکن دودھ بھی اتنا دیتی تھی کہ پورا قبیلہ، پورے لوگ پر دودھ ختم نہیں کر سکتے، پھر بھی انہیں ناگوار گزرا۔ اب یہ شخص راستے میں بیٹھا تھا، دوسرا شخص، ویسے ٹوٹل جو تھے یہ 9 افراد تھے، یہاں بھی یہ ذکر آئے، دیکھیں ان 9 افراد کا بھی تذکرہ کر دوں۔ سورہ نمل، سورہ شعراء کے بعد یہ ہے سورہ نمل، 48 نمبر آیات میں یہاں دیکھیں کہ انہوں نے اس اونٹنی کے خلاف سازش کی۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی شہر میں ہجر میں، یہاں راحت بمانے شخص 9 افراد تھے
جو زمین میں فساد کرتے تو اصلاح نہیں کرتے تھے. یعنی قوم سمود کے شہر حجر میں 9 آدمی تھے. یہاں راحت بمعنی شخص ہے. بزیل بن عبد الرب، غنم بن غنم، باب بن مہرج اور مزدہ بن مہرج، عمیر بن کرویہ، عاصم بن مخرمہ، سبید بن صدقہ، سہال بن صفا، قدار بن صالف اور قدر ان کا سردار تھا. یہاں لکھا ہوئے اسی نا کو قتل کیا. یہ بستی کہاں ہے؟ حجاز اور شام کے درمیان ہے. یہاں ان 9 افراد کا ذکر انہوں نے مل کر اس اونٹنی کو، اور یہ بھی کہا کہ انہیں بھی قتل کر دیں گے، پھر صالح علیہ السلام پر بھی حملہ کریں گے اور پھر کہیں گے ہم تو تھے ہی نہیں. پورا پلان چلا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے. یہ تو معجزہ تھا صالح علیہ السلام کا. انہوں نے جیسے اس کو قتل کیا، اب صالح علیہ السلام اب تمہارا وقت ختم، اب تم عذاب میں. تو اللہ جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اب اونٹنی اللہ کی تھی، مارا، عذاب آ گیا. بیت اللہ اللہ جس کی نسبت تشریفی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر، یہ اللہ کا گھر ہے. تو وہاں اصحاب الفیل آئے تو کیا حشر کیا ان کا. انسان یہ ثابت کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، دنیا کا کوئی فرد، کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتا. کیوں؟ جن کو اللہ عزت دے. 5 مقامات میں ہم پڑھتے ہیں، سورہ عمران میں، سورہ نساء میں، سورہ یونس اور سورہ فاطر اور سورہ منافقین میں، کہ عزت و ذلت اللہ، جس کو اللہ زندگی دے اس کو کوئی موت ہی نہیں دے سکتا، جس کی اللہ حفاظت کرے اس کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا. بہرحال انہوں نے یہ سازش کی، اور حالانکہ صالح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ایک نشانی ہے، اس کو چھوڑو. تاکل کہ کھائے فی ارض اللہ، اللہ کی زمین سے. اللہ کی زمین ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے اس سے؟ لیکن اس کو نہ چھیڑو، نقصان تمہارا ہوگا. آج ہم مسلمان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کو ضائع کر رہے ہیں. آج میں نے کیا کہا؟ میں نے بولا تم لوگ جو بدعات خرافات ہیں میں ان سے منع کرتا ہوں، تم اسی پہ لگے ہو. محرم الحرام میں سو کے یہ طریقے کرتے ہو، لیکن میں نے بولا نبی کی سنت، امام نبی کا سنت تم نے تو کسی نے نہیں پہنا. وہ ہمارے دادا پردادا جو ہے نا، وہ اسی طرح کالے کپڑے پہنتے تھے. نانی نے بھی بولا تھا کپڑا سوٹ بنا لو. انا للہ و انا الیہ. بھئی یہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ بھئی یہ چیزیں. اب انبیاء جتنے آنے، اسلوب بیان کیا ہوتا ہے؟ پہلے برے کاموں سے روکنا، دفع ضرر مقدم ہوتا ہے جلب منفعت پر. لیکن وہ آج ایک نے بولا بولو سر جی یہ ٹھس سے مس نہیں ہوتے. ہاں یہ اس لیے ہمیں سنیوں سے جو رافضی قسم کے ذہن والے ہیں، ہماری سنی میں بہت بگاڑ پایا، لیکن سب قصور ہمارے مولویوں کا ہے. تقریر کریں گے لیکن لوگوں سے واہ لیں گے، شاباش لیں گے پیسوں کے چکر میں، لیکن کڑوی بات نہیں کریں گے کہ یہ سنیت نہیں ہے جو تم نے بنائی ہوئی ہے. آپ گھنٹوں گھنٹوں تقریر سنیں، اس میں غصہ عوام پر سختی نہیں ہوگی. بس وہ کوشش کرتے ہیں کہ نوٹوں کی بارش ہو، بس کسی طریقے سے مجھ سے راضی ہو جائے. بھئی یہ کون سا طریقہ تم لوگوں نے تبلیغ کا سنا؟ انبیاء کے وارث ہو تو انبیاء کا طریقہ تو یہ نہیں تھا. سب سے پہلے برائی سے روکتے تھے. اسلوب بیان قرآن کا یہ ہے، وَلَا تَمَسُّوهَا، مت چھو ان اونٹنی کو، بِسُوءٍ تکلیف سے، کو تکلیف نہ دو. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ اس کا جواب یہ آئے گا کہ تمہیں دردناک عذاب اپنے گرفت میں لے لے گا. وَاذْكُرُوا، یاد کرو، إِذْ جَعَلَكُمْ، جب اللہ نے بنایا تمہیں خلفاء من بعد عاد، جانشین ہود علیہ السلام کے قوم کے بعد. وَبَوَّأَكُمْ، تمہیں آباد کیا، تمہیں جگہ دی، فی الارض، زمین میں، تتخذون، تم بناتے من سہولہ، ان کے نرم زمین میں، ہاں قصوراً بنگلے، ہاں کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو. قوم سمود گرمیوں کے لیے بستی میں محل بناتے تھے، اور سردی کے موسم کے لیے پہاڑوں میں گرم مکانات تعمیر کرتے تھے، جیسا کہ آج کل بھی دولت مند لوگ کرتے ہیں. ان کی عمریں اتنی لمبی ہوتی تھی کہ مکانات ان کی موجودگی میں فنا ہو جاتے تھے. تو پہاڑوں میں مکان تراشتے تھے. یعنی علماء فرماتے ہیں کہ قوم سمود کی اتنی دراز عمریں تھی کہ ان کی بستی کے مکانات، ان کی زندگی
میں گر جاتے تھے، اس لیے وہ پہاڑوں میں پتھر کے مکانات بھی بناتے تھے کہ مضبوط ہوں۔ بعض نے فرمایا کہ وہ لوگ گرمی کے گزارنے کے لیے پہاڑوں میں محل بناتے تھے، جیسے آج کل امیر لوگ گرمیوں میں شملہ گوہ مری وغیرہ اوپر ایسے چھت بناتے ہیں نا کہ اس کے اوپر برف نہ جمے۔ چلے جاتے ہیں۔ پہلی صورت میں یہ آیت ان کی لمبی عمریں بتا رہی ہے، دوسری صورت میں ان کی زیادہ تھی مال اور دولت، کہ بے غریب انسان کہاں جا سکتے کہ سردی میں مری سواد میں جاؤں اور گرمی میں۔ وہ تو کہتے بھائی ہمیں تو گرم سے گرم علاقے میں بھی اگر اپنا گھر ملا تو نور علی نور ہے۔ اور فَاذْكُرُوا یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، زمین میں فساد برپا نہ کرو، یعنی زمین میں کفر و گناہ نہ کرو کہ اس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ فساد مت پھیلاؤ، چوری ڈکیتی شراب جوا وغیرہ یہ چھوڑ دو۔ قال الملأ الذین استکبروا، اس کے قوم کے متکبرین نے کہا، من قومہ للذین استضعفوا، ان لوگوں کو جو کمزور تھے صالح علیہ السلام کو ماننے والے، لمن آمن منہم، جو ایمان لائے تھے، ایماندار وفادار اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں، یاد کرو۔ دولت مند شرابی بدکار ہوتے اکثریت کی بات کروں، ایسا نہ کوئی دولت مند سن کر وہ سوچ جائے کہ مجھے کر نہیں بھائی، اگر آپ نمازی ہیں ماشاءاللہ صحیح ہیں تو قربان جاؤ، نور علی نور ہے۔ اگر تیرے اندر آکڑ ہے تکبر ہے تو بھی ایک دن پھٹے گا۔ ہم تو صحیح سنا دے بھائی، تیری فرونیت بھی تیری گردن بھی ایک دن ٹوٹے گی۔ اگر تیرے اندر آکڑ ہے تو پھر ہوشیار رہیو، علماء کو اگر تو نے حقیر جان لیا تو پھر ہوشیار رہیو، پھر تیری خیر نہیں ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ دنیا پرست علماء، کوئی خاص فرد اس کی نشان میں، لیکن عام علماء کہتے ہیں میرے علماء سے بندی نہیں ہے، پھر تیار رہیو، پھر تیرا ایمان وغیرہ نہیں ہے۔ کمزور لوگوں سے کیا کہا؟ اتعلمون، کیا تم جانتے ہو؟ تو معلوم ہے کہ آپ کی قوم کچھ کمزور اور غریب لوگ تو آپ پر ایمان لائے، مگر سردار مالدار ایمان نہ لائے۔ یہ دیکھ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، کہتے ہمیشہ نبیوں کے ساتھ یہی برتاؤ ہوا کہ ان کے پیروکار غریب و مساکین لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے مدرسے جو بھرے ہوتے ہیں غریب لوگوں سے ہوتے ہیں، طلباء طالبات سب غریب لوگ ہیں، دین سیکھنے والے نمازی سب۔ آج فلسطین کی فکر ہے تو ہمیں بچوں کو کہتے ہیں نمازی بنو تاکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے فلسطین سے ظلم اٹھ جائے، لیکن دولت مند اپنے شراب اور کبابوں اور شادی حالوں میں دیکھو، ان کی حالت دیکھو ذرا، کیا تماشے، کیا خرافات، فکر ہی نہیں ہے، نماز تک نہیں ہے، نماز جانتے نہیں کہ نماز کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں ہاں عید کے دن پڑھ لیتے ہیں۔ ان صالح مرسل من ربک، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے رسول ہیں؟ ان بد نصیبوں کا یہ سوال مذاق اور ٹھٹے کے طور پر تھا، اس لیے رب تعالیٰ نے اس سوال کو ان کے کفریات میں ذکر فرمایا۔ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، وہ کمزور لوگ بولے جو بس یہ لے کر آئے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، بما ارسل به مؤمن، جس پر یہ لے کر آئے، جس کے ذریعے یہ بھیجا گیا، ہم تو اس پر ایمان لاتے۔ ہاں اس سے ایمان لائے ہیں، خبر نہیں کہ نبی کتنے ہیں، ایسے ہی حضور کے تمام احکام پر اجمالی ایمان لائے، خبر نہیں کتنے ہیں، اجمالی ایمان جو بھی لے کر آئے اس پر ہم ایمان لاتے۔ قال الذین استکبروا، وڈیروں نے کہا، دولت مندوں نے کہا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، بے شک اس پر جس پر تم ایمان لائے ہم انکار کرتے ہیں۔ یہاں عجیب لطف ہے کہ مومنین نے اپنا ایمان رسالت پر مبنی فرمایا اور کہا کہ جو کچھ لے کر وہ بھیجے گئے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور کفار نے اپنا کفر ان کے ایمان پر مبنی کیا کہ جس پر تمہارا ایمان ہے ہم اس کے انکاری ہیں۔ اس سے اشارتاً معلوم ہے کہ ایمان عام مسلمانوں کا سچا ہے، جو عام مسلمان جیسے صحابہ کا ایمان، ہم سنیوں کا ایمان قابل قبول ہے، کیونکہ ہم نبی کے جن سے نبی سے نسبت ہے، صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات
سب میں عیب تلاش کرنے والوں کو ہم سرے سے مسلمان نہیں جانتے۔ ازواج مطہرات کی شان ہے تو امہات المومنین، صحابہ کی بات ہے تو آسمان کے ستارے ہیں، اہل بیت کی شان ہے تو کیا گھر والے ہیں۔ واہ، اس کی تو نبی نے فرمایا اہل بیت تو نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اور ایک کو بھی چھوڑو تو ختم۔ تو فقرو، انہوں نے کاٹ دی اونٹنی کے کونچے، ناکا کی کونچے کاٹ دی۔ اگرچہ اونٹنی کی کونچے ایک شخص قیدار نے کاٹی تھی، لیکن چونکہ سب کے مشورے سے کاٹی تھی، اور سب اس وقت جمع بھی تھے، راہ سے سب آگے جب گئے کہ آج یہاں سے جائے گی، وہاں طاق میں بیٹھے ہوئے تھے، سمجھ رہے تھے کہ ہم کامیاب وہاں آتا ہو اور سرکشی کی ان امر رب، اپنے رب کے حکم سے۔ رب نے تو فرمایا اس کو تکلیف نہ دو، وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا، اور پھر اس کے بعد ان کی اکڑ دیکھ، اور بولے بکواس کہ اے صالح علیہ السلام ہم پر لے آؤ جس کا تو نے وعدہ دیا کہ عذاب آئے گا، اگر تو سچا ہے تو ذرا لے کر آ، وہ عذاب کہاں ہے جس سے تو ڈراتا ہے ہمیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں زلزلے نے آ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے تھے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور کہنے لگا اے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، میں نے رب کا پیغام تمہیں پہنچایا جو ایک امانت تھی، لیکن وَلَا وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہاری خیرخواہی کی، تمہیں نصیحت کی، لیکن تم جو خیرخواہوں سے محبت نہیں کرتے تھے، اور تم جو ہے نا نفرت کے بھرے ہوئے تھے۔ تو اس کی ہلاکت کیا تھی، کس طرح؟ اولاً جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری جس سے سخت زلزلہ پیدا ہوا اور وہ ہلاک ہو گئے، اور ان کے ہلاکت بعد صالح علیہ السلام مع مومنوں کے اس بستی سے نکل کر جنگل چلے گئے۔ پھر ان کے ہلاکت کے بعد وہاں سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے، اور پھر وہاں پہ اپنی زندگی گزاری، اور یہ وہاں سے نیست اور نابود ہو گئے، اور صرف ان کے مکانات، مکے والوں کا اللہ فرماتے دیکھ ابھی بھی ان کے بستیوں سے تم گزرتے ہو کہ بڑے بڑے پختہ گھروں کو تراش کے انہوں نے مکان بنائے۔ تو دنیا پر جو نازاں ہوتے ہیں نا، وہ ایک وہ کون سی کشتی، ٹیٹو نانے کے کیا ہے وہ کشتی جو مضبوط بنائی تھی بڑی، ٹائٹینک، تو اس نے سمجھا کہ میں بڑا طاقتور ہوں، کشتی بنائی، بولا یہ وہ جیسے روانہ ہوئی اللہ تعالیٰ نے۔ اب دنیا والوں کو اللہ دکھاتا ہے کہ دیکھ کمزور کشتیاں، وہ اللہ فرماتا ہے نا کہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے کشتیاں ہوا میں، جو کچھ بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہم مسلمان تو کہتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، کشتی ہو بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، کہ نوح علیہ السلام کی کشتی اس وقت کی بنی ہوئی تھی، لیکن وہ کتنے بڑے طوفان میں کہ دنیا کو ختم کیا، لیکن وہ کشتی موج پہاڑوں کے طرف موج جا رہے، لیکن وہ نہ ڈوبی۔ اور یہ ٹائٹینک، یہ تو انہوں نے تو بڑا ناز تھا نا اپنے تجربے پر، اور ایسے ڈوبی کہ دنیا حیران ہوگی۔ تو ان کے گھر سب کچھ رہ گئے اور برباد ہو گئے، کیونکہ نبی کے معجزے کو انہوں نے، جس کو کہا تھا کہ نہ کرو ایسا ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو جب اللہ والے جو بتاتے ہیں اور پھر قوم بگڑ جاتی، شراب اور کباب اور بدکاریوں میں، بدعات خرافات میں لگ جاتی، تو رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ذلت کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملتا۔ کریم مولا سے دعا ہے پیارے نبی کی پیاری شریعت کو سیکھ اور اس پر عمل کرنے، پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔